نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله العظيم۔ دوستو بھائیو، کل میں نے شرائط نماز آپ کو بتائی تھی جو 7 عدد ہیں نماز سے باہر کی ہیں، اور آج میں آپ کو ارکان نماز کے بارے میں ذکر کرتا ہوں جو نماز کے فرائض شمار ہوتے ہیں اور نماز کے اندر سے ہیں، جہاں سے نماز شروع ہوتی ہے اور نماز ختم ہونے تک۔ تو سب سے پہلے میری گزارش ہے کہ آپ میرا چینل سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ جزاکم اللہ۔ ارکان نماز میں سے سب سے پہلا رکن ہے تکبیر تحریمہ۔ فی الحقیقت یہ ہمارے احناف کے نزدیک شرط ہے۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اس نے اپنے رب کا نام لیا اور نماز پڑھی، لیکن چونکہ یہ نماز کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے اس لیے ارکان میں شمار کیا جاتا ہے۔ تکبیر تحریمہ کا معنی یہ ہے کہ وہ تمام امور جو اس سے پہلے مباح تھے وہ اب اس پر حرام ہیں، کھانا پینا اور کلام کرنا۔ والتحریم جعل الشیء محرما، اور تحریم کہتے ہیں کہ کسی شے کو حرام قرار دینا۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر۔ حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اس نماز میں صحیح نہیں ہے لوگوں کے کلام میں سے کچھ بھی، یہ تو تسبیح اور تکبیر اور قرآن کی قرات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کی چابی طہارت ہے اور اس کا تحریمہ تکبیر ہے اور اس سے باہر نکلنا سلام ہے۔ اور نماز ارکان میں سے دوسرا رکن ہے قیام۔ قیام یعنی نماز میں کھڑا ہونا فرض ہے اور ارکان نماز میں سے ہے۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے لیے کھڑے ہو عاجزی کرتے ہوئے، یعنی خاموش خشوع کے ساتھ دعا کرنے والے اور اطاعت کرنے والے، مخلص یعنی نماز میں، کیونکہ قیام نماز سے خارج تو فرض نہیں ہے، کیونکہ قیام نماز سے خارج تو فرض نہیں ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر تمہاری طاقت نہ ہو تو پھر بیٹھ کر پڑھو، اگر اس کی طاقت بھی نہ ہو تو پھر کروٹ کے بل لیٹ کر پڑھو، کیونکہ بیمار ضعیف مسجد تک اگر آ جائیں تو سانس پھولنے کی وجہ سے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، ایسے آدمیوں کو گھر پر ہی کھڑے ہو کر نماز پڑھ لینی چاہیے۔ جو لوگ جلدی سے آ کر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جاتے ہیں ان کی نماز نہیں ہوتی، کیونکہ تکبیر تحریمہ میں قیام فرض اور ضروری ہے۔ تو ضروری ہوا کہ کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہے، پھر اس کے بعد رکوع میں جائے۔ ایک پاؤں پر کھڑا ہونا، دوسرے کو اوپر اٹھا لینا بلا عذر مکروہ تحریمی ہے۔ 3 عذر ایسے ہیں جن میں بیٹھ کر نماز پڑھنی جائز ہے: بیماری، بڑھاپا اور برہنگی۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں،
میں ناسور کی بیماری میں مبتلا تھا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر پڑھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مریض کھڑے ہو کر نماز پڑھے اگر وہ طاقت رکھتا ہو، اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو بیٹھ کر پڑھے۔ وتر، سنت فجر اور نماز نظر یہ ملحق فرض ہیں، یعنی فرض کے ساتھ الحاق ہے ان کا۔ وتر کی نماز، فجر کی 2 سنتیں اور منت کی نماز جو نفل مانے جاتے ہیں کہ فلاں میری بیماری دور ہو جائے تو میں اتنے نفل پڑھوں گا، یہ فرض کے ساتھ ملحق ہیں، لہذا ان کو کھڑے ہو کر ہی پڑھنا چاہیے۔ نفل نماز میں قیام فرض نہیں، البتہ بلا عذر کے ثواب نصف ہوگا، آدھا ثواب ملے گا۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ نفل جو ہے وہ کھڑے ہو کر پڑھیں تاکہ مکمل ثواب ملے۔ قیام، رکوع، سجود یہ 3 ایسے فرائض اور ارکان ہیں جو ہر رکعت میں ضروری ہیں۔ قومہ، جلسہ اور تعدیل ارکان، قرار پکڑنا اعضاء کا، امام ابو یوسف کے نزدیک فرض ہے۔ تعدیل ارکان کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نے یہ بات کر لی تو تمہاری نماز تام اور مکمل ہو گئی، اگر تم نے اس میں سے کچھ کم کر دیا تو تم نے اپنی نماز میں کم کر دیا، اس کو ناقص بنا دیا۔ اور تیسرے نمبر پر فرض ارکان نماز میں سے تیسرا رکن ہے قرات، یعنی نماز میں قرآن کریم کا پڑھنا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، پڑھو قرآن میں سے جتنا میسر ہو نماز میں۔ نماز میں مطلق قرات فرض ہے جیسا کہ احادیث میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز نہیں ہوتی بغیر قرآن کے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم لوگ فاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ اور جو حصہ میسر ہو پڑھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، ایک شخص بھی مسجد میں آیا اور اس نے نماز پڑھی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا اور فرمایا کہ جاؤ اور پھر نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ واپس کیا، نماز پڑھی، پھر آ کر سلام کیا، آپ نے فرمایا واپس لوٹ جاؤ اور نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ پھر گیا، پھر واپس آیا، آپ نے پھر فرمایا واپس جاؤ اور نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ شخص کہنے لگا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں تو اس سے اچھی نماز نہیں جانتا، آپ مجھے سکھلا دیں۔ تو آپ نے فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تکبیر کہو، پھر جو تم کو میسر ہو قرآن وہ پڑھو، پھر رکوع کرو، یہاں تک کہ اچھی طرح اطمینان کے ساتھ ہم جم کر رکوع کرو۔ یہاں مقام ضرورت اور مقام تعلیم میں صرف قرآن کا ذکر کیا ہے، سورہ فاتحہ کا ذکر نہیں کیا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے بتلایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی نماز نہیں جس نے ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ اور کچھ زیادہ حصہ قرآن کا نہ پڑھا۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نماز جائز نہیں جب تک اس میں سورہ فاتحہ اور 2 آیتیں یا اس سے کچھ زیادہ حصہ قرآن کا نہ پڑھا جائے۔ عبداللہ بن حارث سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے ایک گروہ انصار مدینہ کے پاس بیٹھا تو انہوں نے نماز کا ذکر کیا
اور انہوں نے کہا کہ نماز بغیر قرآن پڑھنے کے نہیں ہوتی، چاہے سورہ فاتحہ ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت خالد نے کہا کہ میں نے حضرت حارث بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا صحابہ میں سے کسی کا نام بھی ذکر کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، حضرت خوات بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ذکر کیا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ کے نزدیک فریض خمسہ کی 2 رکعتوں میں قرات فرض ہے۔ فریض کی آخری 2 رکعتوں اور مغرب کی آخری رکعت میں صرف سورہ فاتحہ کا پڑھنا سنت ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھتے تھے، اور کبھی کبھی کوئی ایک آدھ آیت ہم کو بھی سنا ڈالتے تھے، اور آخری 2 رکعتوں میں آپ صرف سورہ فاتحہ ہی پڑھتے تھے۔ فریض کی آخری 2 رکعتوں میں اگر فاتحہ نہ پڑھی، صرف تسبیح پڑھتا رہے یا بالکل چپ کا کھڑا رہے تو بھی جائز ہے، لیکن تسبیح سکوت سے افضل ہے، یعنی خاموش کھڑا رہنے سے بھی نماز ہو جاتی ہے آخری 2 رکعتوں میں، لیکن تسبیح پڑھنا افضل ہے، تو وہ پڑھنی چاہیے، سورہ فاتحہ پڑھ لی جائے۔ وتر کی 3 رکعتوں میں اور نفل کی ہر رکعت میں، اسی طرح جمعہ عیدین کی 2 رکعتوں میں قرات فرض ہے۔ مقدار قرات 1 رکعت میں 1 آیت طویلہ یا 3 آیات مختصر، جیسا کہ انا اعطیناک الکوثر ہے، فرض ہے۔ فقرؤ ما تیسر من القرآن، پڑھو قرآن میں سے جتنا میسر ہو نماز میں۔ قرات میں الفاظ کا پڑھنا ضروری ہے، محض خیال سے قرات کرنے سے نماز نہ ہوگی، جب تک زبان کو حرکت نہ دی جائے اور اپنے کان نہ سنیں قرات نہیں ہوگی، الا یہ کہ معذور ہو۔ بعض نے کہا ہے کہ تصحیح حروف واجب ہے، لیکن اصحا اور ارجا اور احوط پہلا مسلک ہے۔ حضرت عبیدہ بن عمر سلمانی رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ دن کی نمازوں میں بھی اس طرح پڑھو کہ تم خود سن سکو، یعنی کانوں تک آواز پہنچے، اتنی ایسا بھی نہ ہو کہ ہم خود بھی نہ سنیں، اس لیے قرات تھوڑی سی بلند پڑھنی چاہیے کہ بندہ اپنے کان ہمارے سن سکیں۔ اگر جہری نمازیں تنہا پڑھیں تو آواز سے پڑھنا افضل ہے، جبکہ دوسروں کے لیے جہر تکلیف دہ نہ ہو۔ منفرد کو اختیار ہے بالجہر پڑھے یا بالاخفاء۔ اگر سب کی نماز قضا ہو گئی تو پھر امام جہری کرے۔ سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی نماز فجر قضا ہو گئی، آپ نے روز مرہ کی طرح باجماعت قضا فرمائی۔ کسی نماز کے لیے کسی خاص صورت کا مقرر کر لینا کہ اس کے سوا دوسری صورت نہ پڑھے مکروہ ہے، اس لیے کہ اس میں بعض صورتوں کی بعض پر فوقیت کا وہم ہے، اور بعض دفعہ جاہل آدمی یہ سمجھ لیتا ہے کہ اس نماز میں یہی صورت جائز ہے، اس کے علاوہ دوسری صورت جائز نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلا تعین نماز میں تلاوت فرماتے تھے۔ حضرت ابو قتادہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت کو دوسری سے لمبا کیا کرتے تھے، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ صبح کی نماز کے ساتھ مخصوص ہے۔ دوسری رکعت کی قرات کو پہلی رکعت سے زیادہ لمبی نہ کرے۔ کسی شخص کے لیے قرآن کے الفاظ کی بجائے کسی آیت کا ترجمہ پڑھنا نماز میں روا نہیں۔ نو مسلم شخص جب تک قرآن کا کچھ حصہ حفظ نہ کرے، اور جاہل امی جو قرآن کا کچھ حصہ بھی تلاوت نہیں کر سکتا، تو ایسا شخص بجائے قرات کے تسبیح کرتا رہے۔ چوتھا رکن ہے نماز کا رکوع۔ رکوع بھی نماز کے فرائض اور ارکان میں سے ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے
ورکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، اللہ تعالیٰ نے کافروں کی مذمت میں فرمایا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے رکوع کرو تو وہ رکوع نہیں کرتے۔ ایک دفعہ قبیلہ بنی ثقیف کے رؤساء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، نماز کے سلسلہ میں رکوع سے استنکاف کیا کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن رکوع ہم سے نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس میں ہم اپنی تذلیل سمجھتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دین میں کوئی بہتری نہیں جس میں رکوع نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اے ایمان والو رکوع و سجود کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور نیکی کا کام کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ رکوع کی حقیقت یہ ہے کہ یہ دل کی اطاعت اور فرمانبرداری ہے امانت الہی کے بوجھ کو اٹھانے کے لیے، لہذا اس رکوع کی صورت کو اس آخری شریعت میں عبادت قرار دیا گیا ہے تاکہ یہ اس بات کی علامت ہو کہ ہر مسلمان اس کا اقرار کرتا ہے کہ میں نے امانت الہی کے بوجھ کو اپنی پشت پر اٹھا لیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے سیدھے قد والا پیدا کیا ہے اور حکم دیا ہے کہ اس بوجھ کو میں اٹھاؤں، تو اللہ تعالیٰ کے فرمان سے میں اپنے قد کے سیدھے ہونے پر مغرور نہیں ہوا، بلکہ میں نے اپنی پشت کو خم کر دیا ہے اور اونٹ گائے بیل کی طرح خمیدہ قامت ہو کر اس کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں تاکہ وہ جو کچھ چاہے میری پشت پر لاد دے۔ حضرت شاہ رفیع الدین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ معبود برحق اور مالک کی کمال عظمت اور ہیبت اور اپنے اندر حیا سے کہ بندگی میں قصوروار ہوں۔ انسان یہ تصور کر رہا ہے رکوع کر کے سر نگو کرنے کا نام رکوع ہے، سر نگو کرنے کا نام رکوع ہے، اور کمر کو دوہرا کرنا، بلکہ جیسا کہ بندہ گناہگار مجرم اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے اپنی گردن کو تلوار کے سامنے پیش کرتا ہے، اسی طرح کر دینے کا نام رکوع ہے۔ اور نماز کا 5واں رکن سجدہ ہے۔ نماز کے فرائض اور ارکان میں ایک اہم ترین رکن ہے سجدہ۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اے ایمان والو رکوع اور سجود کرو۔ سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جس دن پنڈلی کھولی جائے گی اور ان کو سجدہ کے لیے بلایا جائے گا تو یہ طاقت نہیں رکھیں گے سجدہ کرنے کی، آنکھیں پست ہوں گی اور ذلت ان پر چھائی ہوئی ہوگی، حالانکہ پہلے ان کو سجدہ کی طرف بلایا جاتا تھا اور یہ صحیح سالم تھے۔ کلا لا تطیعہ واسجد، کلا لا تطیعہ واسجد واقترب۔ سورہ علق میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ خبردار ان کی بات نہ مان اور سجدہ کر اور قرب حاصل کر رب کا۔ سجدہ میں نیت ثواب اور تقرب ضروری ہے۔ نماز سے قرب حاصل ہوتا ہے اور قرب موجب عصمت ہے، اور خشوع و سجدہ کی روح ہے، خشوع سجدہ کی روح ہے، اور وہی اصل مدار قرب ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور رات کے وقت اس کے سامنے سجدہ کرو اور لمبی رات تک اس کی تسبیح بیان کرتے رہو۔ حضرت ثوبان روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
کہ تم اللہ تعالیٰ کے لیے کثرت سے سجدہ کرو، کیونکہ تم جب بھی اللہ تعالیٰ کے سجدہ کرو گے، اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرو گے، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے تمہارا درجہ بلند کرے گا اور تم سے خطاؤں کو مٹا دے گا۔ حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہا نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت میں میت کا سوال کیا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اعانت کر اپنے نفس کے برخلاف زیادہ سجدے ادا کرنے سے، یعنی زیادہ نماز پڑھ تاکہ تیرا نفس رام ہو اور میں بھی دعا کروں اور پھر جنت میں معیت نصیب ہو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ بندہ جس حالت میں اپنے رب کے قریب ہوتا ہے تو وہ سجدہ کی حالت ہوتی ہے، اس لیے زیادہ دعا کرو سجدہ میں۔ سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں فرمایا ہے، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ تم ان کو دیکھو گے رکوع اور سجدہ میں اللہ کا فضل اور خوشنودی تلاش کرتے ہیں، ان کے چہروں سے سجدہ کا اثر ظاہر ہوگا۔ سورہ فرقان میں عباد الرحمن کی تعریف میں فرمایا کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ اپنے رب کے سامنے سجدہ اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں۔ اس لیے سجدہ کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے کہ سجدے کی حالت میں انسان اللہ کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ اور نماز کے ارکان میں سے چھٹا رکن وہ ہے قاعدہ اخیرہ، آخری التحیات۔ نماز میں آخری قاعدہ کو تشہد کی مقدار امام ابو حنیفہ اور امام سفیان ثوری فرض قرار دیتے ہیں۔ اس قاعدہ کے بارے میں ائمہ اکرام میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ امام اعظم اور امام سفیان ثوری کے نزدیک فرض ہے، لہذا اگر آخری قاعدہ نہ بیٹھا تو فرض نماز باطل ہو جائے گی۔ امام ترمذی کہتے ہیں اور بعض ائمہ اکرام نے یہ کہا ہے کہ جب کوئی شخص ظہر کی 5 رکعت پڑھ لے اور چوتھی رکعت پر تشہد کی مقدار کے مطابق قاعدہ نہ بیٹھے تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ یہی قول ہے امام سفیان ثوری اور بعض اہل کوفہ کا۔ امام شافعی، امام احمد اور امام اسحاق یہ کہتے ہیں کہ اگر 5 رکعت پڑھ لے تو سجدہ سہو سے اس کی تلافی ہو جاتی ہے، یہ قاعدہ فرض نہیں ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ استدلال کرتے ہیں وہ کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تشہد کی تعلیم دی تو ابن مسعود کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ التحیات للہ پڑھو، اور پھر آخر میں فرمایا جب تم نے اس کو پورا کر لیا، جب تم نے ایسا کر لیا تو تم نے اپنی نماز کو پورا کر لیا۔ یعنی تشہد پڑھنا اور بیٹھنا اس پر نماز کے تمام ہونے کو موقوف قرار دیا ہے، اس سے اس کا ضروری ہونا ثابت ہوتا ہے۔ تو اس لیے نماز کے یہ 6 رکن میں نے آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی نماز سیکھنے اور سیکھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔